السلام علیکم، ایک اور نئی ویڈیو میں تمام دوستوں کو خوش آمدید۔ آج میں کیراسل انجیکشن کے متعلق باتوں کو آپ تک پہنچانے کی بھرپور کوشش کروں گا، جس میں بات ہوگی اس انجیکشن کے استعمالات اور فوائد کے متعلق، اس کی خوراک اور احتیاط کے بارے میں بھی مکمل معلومات کو جاننے کے لیے ویڈیو کو پوری لازمی دیکھیے گا۔ اس انجیکشن کو چونکہ کورین ٹیکنالوجی کے تحت تیار کیا گیا ہے، لہٰذا اس کے معیار اور نتائج ہمیشہ تسلی بخش ہی پائے گئے ہیں۔ جانوروں میں طاقت بڑھانے، پیٹ بھر کر چارہ کھلانے اور سستی کو دور کرنے کے لیے اس سے بہتر انجیکشن آپ کو مل نہیں سکتا، کیونکہ ایک تو اس کے اندر تمام معدنیات کو شامل کیا گیا ہے جو کہ تمام قسم کے جانوروں کے لیے مفید ہونے کے ساتھ فوراً اچھے اثرات ظاہر کرنے میں بھی کوئی ثانی نہیں رکھتے۔ کیراسل انجیکشن کے اندر بیوٹافاسفون کو شامل کیا گیا ہے۔ اس کے جانوروں میں استعمال سے ان کے اندر میٹابولزم کی سطح نارمل رہتی ہے۔ اس کے علاوہ مختلف بیماریوں کے علاج کے دوران اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ دوستو، بیوٹافاسفون سیلولر فنکشنز کو بھی کنٹرول کرتا ہے۔ دوسرے نمبر پر اس میں جس وٹامن کو شامل کیا گیا ہے اس کو سیناکوبالمن کہتے ہیں۔ اس کو B12 کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ یہ وٹامن ریڈ سیلز کی فارمیشن کے لیے نہایت ضروری ہے اور انرجی کو پیدا کرنے میں ایک وائٹل رول کی حیثیت رکھتا ہے۔ ان کے علاوہ ٹارن ایک امینو ایسڈ ہے جو کہ اس انجیکشن میں ایک نہایت اہم حیثیت کا حامل امینو ایسڈ ہے۔ اس کے استعمال سے جانوروں کے دل کی صحت اور آنکھوں کی صحت بہتر ہونے کے ساتھ دماغی صحت کو بہتر انداز میں اپنے فنکشنز کرنے میں مدد ملتی ہے۔ اس انجیکشن میں وٹامن B3 کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ نکوٹینامائڈ ایک قسم کا نیوٹریشنل سپلیمنٹ ہے جو کہ دوسرے وٹامنز کے گروپس کے ساتھ مل کر مختلف عوامل کو ریگولیٹ کرنے میں مدد دیتا ہے۔ وٹامن B3 کے استعمال سے جانوروں کی جلد اور کھال صحت مند اور چمکدار نظر آتے ہیں۔ آخر میں جس امینو ایسڈ کو اس انجیکشن کا حصہ بنایا گیا ہے اسے ڈی-ایل-نتھیون کہتے ہیں۔ اس کے استعمال سے جانوروں کے اندر بڑھوتری کی شرح بڑھ جاتی ہے کیونکہ یہ جانوروں کی خوراک سے ضروری اجزاء کو جذب کرنے میں مدد دینے کے علاوہ خوراک کو جسم کا حصہ بنانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس انجیکشن کو چھوٹے بڑے تمام جانوروں میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ پرندوں میں بھی اس کے فوائد پائے جاتے ہیں، یعنی جو مرغیاں انڈوں اور گوشت کی پیداوار کے لیے تیار کرنی ہوں، دونوں میں اس انجیکشن کو استعمال کروایا جا سکتا ہے۔ جانوروں میں تھلیروسس کی بیماری کے حملے کے بعد ریکوری کے لیے اس انجیکشن کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ نیز اگر جانور میں ہیٹ کے آنے میں بے ترتیبی پائی جائے اور کنسیپشن کے مسائل جس کے باعث جانور گبن نہیں ہو پاتا تو پریگنینسی کو مینٹین کرنے کے لیے اس انجیکشن کو استعمال کروایا جاتا ہے۔ بعض اوقات اچھی خوراک کے باوجود جانور دودھ کی پیداوار نہیں بڑھا رہا ہوتا تو ایسے میں اس انجیکشن کے استعمال کے بعد کافی اثرات مثبت پائے جاتے ہیں۔ دوستو، اگر آپ نے جانور کسی اور جگہ سے خرید کر لاتے ہیں تو جانور میں تھکاوٹ اور سٹریس کے معاملات بڑھ جاتے ہیں جس کے باعث اس کی روٹین ڈسٹرب ہونے کی وجہ سے وہ کھانا پینا بہت کم کر دیتا ہے۔ اس کے کھانے پینے کے معمولات متاثر ہو سکتے ہیں۔ ایسی صورتحال سے بچانے کے لیے بھی کیراسل انجیکشن کو استعمال کروایا جاتا ہے۔ اس انجیکشن کو حاملہ جانوروں میں بھی ڈاکٹر کے تجویز کردہ مقدار کے مطابق لگایا جا سکتا ہے۔ اس کو عموماً گوشت کے اندر لگایا جاتا ہے۔ عام حالات میں چھوٹے جانور جن میں بھیڑ بکریاں شامل ہیں، ان میں کیراسل انجیکشن کو 1.5 سے 2.5 ml تک استعمال کروا سکتے ہیں، جبکہ بڑے جانور جن میں گائے بھینس شامل ہیں ان میں وزن کے مطابق 5 ml سے 25 ml کے درمیان ڈوز کو ایڈجسٹ کریں۔ انجیکشن کے استعمال سے قبل جانور کے ٹمپریچر کا بغور معائنہ کریں۔ اگر کسی جانور میں درجہ حرارت زیادہ ہو تو ایسی صورت میں اس انجیکشن کا استعمال نہ کیا جائے۔ مزید یہ کہ انجیکشن کو لگانے سے پہلے اچھی طرح ہلانے کے بعد استعمال کریں۔ استعمال کے بعد بقیہ انجیکشن کو لیبل پٹی پر دی گئے درجہ حرارت کے مطابق سٹور کریں۔ دوستو، کیراسل انجیکشن نہایت مفید اور اس کو جانوروں میں بہتر نتائج لانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔
اس انجیکشن کے متعلق آپ کا تجربہ کیسا رہا کمنٹ سیکشن میں لازمی شیئر کیجیے گا۔ میں تمام دوستوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر آپ نے جانوروں اور پرندوں کے متعلق مفید اور جامع معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو چینل کو فالو ضرور کریں۔ آپ سے بات ہوگی اگلی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔